بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جو مختلف اعتراضات اور سوالات اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے جس غلط فہمی کا اور جس اعتراض کا دراصل ہم تذکرہ آج کریں گے، اس کا تعلق حروف مقطعات سے ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید کی 29 صورتیں ایسی ہیں جو مقطعات یعنی الگ الگ الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الف لام میم یا الف لام را یا کاف ہا یا عین صاد۔ یہ سب وہ حروف مقطعات ہیں کہ جو قرآن مجید میں جیسے میں نے عرض کیا کہ 29 صورتوں میں بیان ہوئے ہیں، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، یہ ان کی نوعیت کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، یہ کس چیز کو سگنیفائی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس حوالے سے ہمارے ہاں مختلف گروہ پائے جاتے ہیں، مختلف آراء ہیں۔ ان میں سے ایک جو ڈومیننٹ رائے ہے، جو زیادہ بڑے لوگوں کی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو امور متشابہات میں سے ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں یہاں پہ رکھا، بس ہمیں ان کو ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف کچھ اشارے ہیں جو ان الفاظ سے کیے گئے ہیں۔ کچھ اور لوگوں کی یہ رائے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے صورتوں کے شروع میں اس طرح کے الفاظ رکھ دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جو قرآن مجید کے جو کاتبین تھے، جو کاتبین وحی تھے، ان کے ناموں کے حوالے سے ان کے بعض مخففات ہیں، ان کے بعض انیشلز ہیں، اور اسی طرح سے ایک رائے بھی پائی جاتی ہے کہ صورتوں کے نام ہیں۔ تو یہ مختلف آراء ہیں جو حروف مقطعات کے بارے میں گردش کرتی رہتی ہیں اور ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ تاہم ان میں سے جو آراء سب سے زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ یعنی معلوم ہے کہ یہ جس طریقے سے شروع میں لکھے گئے ہیں اور جس انداز سے حدیثوں میں ان کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے بعض صورتوں کے نام جیسے ہمیں معلوم ہے یاسین جو ہیں، یا طٰہٰ ہے، یا قاف ہے، یا نون والقلم ہے، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن سے صورتیں یعنی جو صورتوں کے نام ہیں۔ تو چنانچہ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور جس طریقے سے شروع میں ان کا تذکرہ بھی ہوا ہے کہ یہ اصل میں صورتوں کے نام ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے جو پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ صورتوں کے نام ہیں تو یہ نام رکھنے کا کیا معاملہ ہے، کیا طریقہ ہے، کیونکہ عام طور سے اس طرح کے ناموں سے ہم مانوس نہیں ہیں۔ دیکھیے، اس کے بارے میں جو اہم بات ہے، جو ظاہر ہے کہ اگلی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ صورتوں کے نام ہیں تو آخر نام رکھنے کا یہ کیا طریقہ ہے۔ نام مثال کے طور پر الف لام میم یا الف لام را، یہ اگر کوئی نام ریفلیکٹ کرتے ہیں تو پھر ان ناموں کو اس طرح سے رکھنے کی کیا صورتحال ہے، کیا وجہ ہے۔ تو اس کا سب سے زیادہ قرین قیاس جواب وہ ہے جو مولانا حمید الدین فراہی نے اس دور میں دیا، اور انہوں نے عربوں کی جو اس میں مذاق ہے، ان کا جو ذوق اور ٹیسٹ ہے، اس کو بیان کیا اس چیز میں، اور یہ بتایا کہ کس طریقے سے یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ قدیم عربی زبان میں، جیسے کہ بعض اور زبانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ایک ساؤنڈ کو یا ایک آواز کو سگنیفائی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اشیاء کو بھی سگنیفائی کر رہے ہوتے ہیں، بعض آبجیکٹس کو بھی سگنیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ عبرانی زبان میں، جس سے کہ ہمیں معلوم ہے کہ عربی زبان کے جو الفاظ ہیں وہ ماخوذ ہیں، عبرانی زبان اور عبرانی زبان کی جو خود ماخذ زبانیں ہیں، اس میں الفاظ جو ہیں وہ بعض اشیاء کو، بعض چیزوں کو، بعض آبجیکٹس کو سگنیفائی کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ لفظ طا جو ہے یہ ایک سانپ کو سگنیفائی کرتا ہے، یہ سانپ اس کا مطلب ہوتا ہے، چنانچہ اس کو لکھا بھی اس طریقے سے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جمل یا جیم جو ہے، اس کو ہم جیمل کہتے ہیں عبرانی زبان میں، اس کا مطلب اونٹ ہے، اور اس کو ظاہر ہے اس کا مطلب اونٹ ہے، اور یہ جیم جو ہے یہ لفظ بھی اسی چیز کو سگنیفائی کرتا ہے، یعنی ایک تو یہ جیم کی آواز دیتا ہے، اور دوسرا یہ اونٹ یا جیمل، جس کو ہم عربی میں جمل کہتے ہیں، اس کو بھی سگنیفائی کرتا ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ اصل میں جب کوئی چیز کو جب لکھے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صورت ہے جس کو وہ سگنیفائی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی آبجیکٹ ہے جس کو وہ سگنیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ مولانا حمید الدین فراہی نے اپنی بات کی تائید میں جو چیز پیش کی ہے وہ سورہ نون والقلم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سورہ نون جو ہے، یعنی نون کا جو لفظ ہے یہ مچھلی کو سگنیفائی کرتا ہے، یعنی مچھلی کے مفہوم کو سگنیفائی کرتا ہے، اور سورہ نون میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت یونس کا واقعہ بیان ہوا ہے اور ان کو صاحب حوت کہا گیا، یعنی مچھلی والا کہا گیا ہے۔ تو وہ حمید الدین فراہی صاحب نے بتایا کہ دیکھیے کہ اس کا نام اس لیے نون رکھا گیا کہ اس سورہ کے اندر آگے جا کے ایک واقعہ ہے جو بیان ہوا ہے جو سورۃ یونس سے متعلق ہے، اور جس کی وجہ سے پھر یہ نام رکھ لیا گیا۔ یہ میں بات عرض کر چکا ہوں اپنے بعض اور لیکچرز میں کہ عربوں کا جو نام رکھنے کا طریقہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ جب صورتوں کے نام رکھتے تھے تو ان کا مقصد ہی ہوتا تھا کہ وہ سورہ کے پورے کنٹینٹ کو وہ ریفلیکٹ کرے یا اس کی غمازی کرے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس سورہ کے اندر کوئی نمایاں واقعہ، کوئی نمایاں لفظ اگر کوئی ہے تو اس کو سامنے رکھ کر پھر وہ سورہ کا نام رکھ لیتے تھے۔ چنانچہ سورہ نون والقلم، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اگر نون نام رکھا گیا تو یہ اس لیے رکھا گیا کہ آگے جا کے حضرت یونس کا واقعہ بیان ہوا ہے، جو کہ جن کو ہمیں معلوم ہے، جن کے بارے میں کہ ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔
اور اسی وجہ سے ہی سورہ کو بھی نون کا نام دیا گیا، کیونکہ اس میں آگے جا کے اس کا اس طرح سے تذکرہ ہے۔ تو حمید الدین فرائی صاحب کی جو یہ بات ہے، یہ اگرچہ بہت زیادہ قرین قیاس ہے، تاہم اس میں بھی مزید کام ہونا ضروری ہے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو باقی حروف مقطعات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں یہ کس مناسبت سے بیان ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جو حروف مقطعات بیان ہوئی ہیں ان کی تفصیلات ظاہر ہے کہ اس کا یہاں پہ موقع نہیں ہے ذکر کیا جائے، تاہم ان میں سے اگر چند کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے سگنیفائی کرتے ہیں بعض اشیاء کو یا بعض آبجیکٹس کو، تو پھر اس کو مزید ایکسپلور کر لینا چاہیے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ طا جو ہے یہ عربی زبان میں سانپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی عبرانی زبان میں یا اس کی جو پیرنٹ زبان ہے اس میں سانپ کو سگنیفائی کرتا ہے یا ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ سورہ طٰہٰ جو ہے اس میں ہمیں معلوم ہے حضرت موسیٰ کا قصہ بیان ہوا ہے، اور لاٹھی کا سانپ بن جانا جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے ان معجزات کا ذکر ہے، جو ان معجزوں میں سے ایک معجزے کا ذکر ہے جو سورہ میں بیان ہوئے ہیں، چنانچہ اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ تو سانپ کا نام جو ہے یا طاق جو نام ہے اس پہلو سے رکھا گیا۔ یہی معاملہ ہم بعض اور جو قرآن مجید کے حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، تاہم جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں کچھ ابھی تحقیق کا کام باقی ہے، مگر یہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہے جہاں سے ہم اپنی ریسرچ کا آغاز کر سکتے ہیں، جہاں سے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جب یہ نام رکھے تو ان کے سامنے کیا پہلو تھا یا کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہ نام رکھے۔ تو مولانا حمید الدین فرائی کی جو یہ بات ہے یہ ہمیں ایک کلو دیتی ہے، اور اس کلو کو سامنے رکھ کے اگر محققین مزید اس پہ تحقیق کریں تو یہ پورا اس کا امکان ہے کہ باقی حروف مقطعات کے حوالے سے جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں یا جو آبجیکٹس جن کو سگنیفائی کرتے ہیں اگر ہمارے سامنے آتے ہیں تو پھر وہ کس طرح سے ان کی اپنے سورہ کے اندر جو کانٹینٹ ہے ان کو اس سے ریلیٹ کریں گے، یہ بات پھر بخوبی امید ہے انشاءاللہ کہ واضح ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔